أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معزز حضرات اور خواتین اسلام، سورہ جاسیہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اس کی قدرت کی کچھ نشانیوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ان نشانیوں کے اندر عبرت ہے مومن بندوں کے لیے، یقین کرنے والے بندوں کے لیے اور عقل رکھنے والے بندوں کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ. اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس سمندر کے اوپر کشتیاں چلیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو. یہ جو سمندر ہے، اتنا وسیع سمندر، اتنا کشادہ سمندر، اس سمندر کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے. یعنی اس سمندر کے اندر انسان جاتا ہے، سمندر سے جو منافع اسے حاصل ہوتے ہیں، سمندر سے جو فائدے کی چیزیں اس سے حاصل ہوتی ہیں، ان چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، مسخر کر دیا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا صرف سمندر ہی کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر نہیں کیا، بلکہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. آسمان اور زمین میں جو کچھ چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں آسان کر دی ہیں. انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، انسان ان چیزوں کے ذریعے سے اپنی فائدے کی چیزیں حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے. علماء کرام نے اس آیت سے ایک قاعدے کا استدلال کیا ہے کہ جو چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، یہ تمام چیزیں ان کی اصل یہ ہے کہ یہ حلال ہیں. چیزوں کے اندر اصل یہ ہے کہ یہ حلال ہیں، اور عبادات کے اندر اصل یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت حلال نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ اس کے لیے دلیل آئے. کوئی بھی عبادت مشروع نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ اس کے لیے دلیل نہ آ جائے. تو چیزوں کی اصل جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کی چیزوں کے بارے میں کہا کہ ہر چیز حلال ہے یہاں تک کہ اس کی حرمت کے لیے کوئی دلیل نہ آ جائے شریعت کے اندر. مثال کے طور پر کوئی چیز ہے، ایک کپڑا ہے، تو یہ کپڑا اصل کے اعتبار سے کپڑا حلال ہے. کسی بھی قسم کا کپڑا ہو تو انسان حلال ہے، اس کے لیے جائز ہے، یہ اصل ہے. مگر حرام کب ہوگا؟ اس کی حرمت کے لیے کوئی دلیل آئے. قرآن یا حدیث کے اندر کسی کپڑے کے سلسلے میں، کپڑے کی کسی قسم کے سلسلے میں حرمت کی دلیل آئے تو وہ کپڑا حرام ہوگا.
اگر دلیل نہیں ہے تو اس وقت کپڑا حرام نہیں ہوگا. ہر چیز اپنی اصل کے اعتبار سے حلال ہے. تو چیزوں کے اندر حرمت کی دلیل مانگی جائے گی کہ یہ چیز حرام ہے تو اس کے حرام ہونے کی دلیل کیا ہے. مگر اس کے برخلاف عبادات کے اندر اصل یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت جائز نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ اس کے لیے دلیل آ جائے. تو عبادات کے اندر اصل یہ ہے کہ انسان کوئی بھی عبادت اپنی طرف سے عبادت سمجھ کے نہ کرے یہاں تک کہ شریعت کے اندر قرآن اور حدیث کے اندر اس عبادت کی اصل موجود نہ ہو. تو عبادات کے اندر یہ سوال کیا جائے گا کہ اس عبادت کے جائز ہونے کے لیے, اس عبادت کے مشروع ہونے کے لیے دلیل کیا ہے. عام طور پر بدعتیوں کے سامنے, قبوریوں کے سامنے جب فاتحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فاتحہ پڑھنا ناجائز ہے, فاتحہ کرنا غلط ہے, تو وہ پوچھتے ہیں کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل کیا ہے. ان کا سوال ہی غلط ہے. فاتحہ کے سلسلے میں حرام ہونے کی دلیل نہیں پوچھی جائے گی بلکہ حلال ہونے کی, جائز ہونے کی دلیل پوچھی جائے گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. بھلا بتائیے کہ جو آدمی اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے, اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے. علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے پاس جو سابقہ علم ہے کہ یہ آدمی اپنی ہوا پرستی میں مبتلا ہوگا, نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے گا, تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو راہ حق سے دور کر دیتا ہے, ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ گویا اس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. انسان معبود کی بات سنتا ہے, انسان جس کی عبادت کرتا ہے اس کی بات سنتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا کہاں مانتے ہیں. تو جو آدمی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے, مطلب اس کی خواہش جو اسے کہتی ہے اسی کے پیچھے چلتا ہے, اس کا نفس جس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے اسی کی طرف دوڑ کر چلا جاتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ جو آدمی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے. ایسے آدمی کے دل پر, اس کی کانوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے, اور اس کی نگاہوں کے سامنے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے. انسان کے دل میں جو بات اثر کرتی ہے یا انسان کسی چیز سے جو فائدہ اٹھاتا ہے, تین ذریعے ہوتے ہیں. یا تو کسی چیز کو سن کر فائدہ اٹھائے گا, یا کسی چیز کو دیکھ کر کے فائدہ اٹھائے گا, یا کسی چیز کو سمجھ کر فائدہ اٹھائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ بات سمجھنے کے جو تین راستے ہیں, تینوں راستوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دے گا. اس کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کا جذبہ نہیں رہ جائے گا. تو اس لیے انسان کو اپنی نفس پرستی سے بچنا چاہیے, نفس کے پیچھے بھاگنے سے بچنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں ہوا کا ذکر آیا ہے, یعنی نفسانی خواہشات کا ذکر آیا ہے, تو کہیں بھی اللہ تعالیٰ نفسانی خواہشات کا تذکرہ اچھے انداز میں نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کو برائی کے ساتھ ہی ذکر کیا ہے, اچھائی کے پہلو سے نفس پرستی کا یا نفس کے پیچھے چلنے کا تذکرہ نہیں کیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ ہر امت اپنے گھٹنوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوگی. قیامت کے دن لوگ جس حالت میں ہوں گے اس کی حالت بیان کی گئی کہ لوگ اپنے گھٹنوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کب حساب و کتاب لے گا,
اللہ تعالیٰ کب بندوں کے اعمال کے حساب و کتاب کا آغاز کرے گا؟ فرمایا کل امت تدعى الى کتابها، ہر امت کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا، ہر امت کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا۔ اس آیت کے دو مطلب بیان کیے گئے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ ہر امت کو اس کی کتاب یعنی اس کی شریعت کی طرف بلایا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تورات کی طرف بلایا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو انجیل کی طرف بلایا جائے گا۔ اسی طریقے سے جس نبی کو جس امت کو جو کتاب دی گئی تھی، جس کے اندر ان کی شریعت ہوا کرتی تھی، اس کتاب کی طرف بلایا جائے گا، یعنی اس کتاب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کتاب کے اوپر تم نے کہاں تک عمل کیا ہے، اس کتاب کو تم نے کہاں تک اپنی زندگی میں نافذ کیا ہے۔ تو ہر امت کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا، یہ پہلا مطلب ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کتاب سے مراد بندے کے اعمال کا رجسٹر ہے، جس میں فرشتے اس کے اعمال کو لکھتے ہیں، جس میں انسان کے اعمال ریکارڈ ہوتے ہیں، جس میں انسان کے اعمال درج کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے نام اعمال کی طرف بلائے گا، ہر انسان کو اس کے ریکارڈ کی طرف بلایا جائے گا۔ کل امت تدعى الى کتابها، اور اس کو دکھایا جائے گا کہ تم نے کیا اچھائیاں کی ہیں، تم نے کیا برائیاں کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت کہے گا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ احقاف شروع ہوتی ہے۔ سورہ احقاف کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ شرک، بت پرستی، غیر اللہ سے دعائیں مانگنا، غیر اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنا اور غیر اللہ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس آدمی سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اس آدمی سے زیادہ راہ حق سے ہٹا ہوا انسان کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ایسوں سے دعائیں کرتا ہے، جو اللہ کے علاوہ ایسوں سے پوچھتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار سن نہیں سکتے، قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، مطلب وہ سن ہی نہیں سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور یہ لوگ اس کی پکار سے، اس کی دعا سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ تو مشرک کے بارے میں کہا گیا کہ جن معبودان سے اور جن چیزوں سے یہ امید رکھ کے پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے کہ میری حاجتیں پوری کریں گے، یہ میری ضرورتیں پوری کریں گے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت برا خیال ہے، بہت برا تصور ہے جس کا عقل ساتھ نہیں دیتی۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو غافل ہیں، ان کی پکار سے غافل ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ہم سے پوچھ رہا ہے، ان کو خبر بھی نہیں کہ کوئی ہم سے دعائیں کر رہا ہے۔ تو یہ لوگ ان کی خبر سے غافل ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، یہ لوگ کیسے ان کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں؟ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بہت سارے مقامات پر بیان کیا ہے کہ معبودان باطلہ کس قدر لاچار ہیں، کس قدر عاجز ہیں، اور وہ انسانوں کی دعاؤں سے کس قدر بے خبر ہیں۔ ان سب چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر کیا ہے۔ سورہ فاطر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان سے دعائیں کرو گے تو تمہاری دعا کو سن نہیں سکتے، سننے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر مان لیا جائے کہ یہ لوگ سن رہے ہیں، یہ تسلیم کر لیا جائے کہ سن رہے ہیں، تو سننے کے بعد وہ تمہاری دعا کا، تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک سے وہ لوگ کھلے طور پر انکار کریں گے، وہ لوگ اپنی برات کا اظہار کریں گے۔ تو اس لیے انسان کو غیر اللہ کی عبادت سے، غیر اللہ سے اپنی حاجتیں وابستہ رکھنے سے
ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن، لوگوں کا حشر ہوگا تو یہ معبودان ان کے دشمن ہو جائیں گے. جو لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں دنیا کے اندر، ان کے معبودان ان کے دشمن ہو جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا یہ لوگ کھلا انکار کر دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، کافروں نے اہل ایمان سے کہا کہ اگر یہ چیز اچھائی ہوتی، اگر یہ اسلام اچھا ہوتا، اچھی دعوت ہوتی ہے، تو یہ معاشرے کے گرے پڑے لوگ، یہ معاشرے کے کمزور لوگ ہم سے پہلے اس دین کو قبول نہیں کرتے. جیسا کہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہل جن لوگوں نے قبول کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سب سے پہلے جن لوگوں نے گلے لگایا تھا وہ کمزور صحابہ تھے، غریب صحابہ تھے. حضرت بلال اور حضرت صہیب جیسے غریب صحابہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تھا. یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ دعوت حق ہوتی، اگر یہ دین سچا ہوتا تو ان گرے پڑے لوگوں سے پہلے ہم لوگ اس کو قبول کرتے، اس لیے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت اونچے لوگ ہیں. وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، جیسا کہ اس وقت ان کی حالت تھی، ان کی پوزیشن تھی، معاشرے کے بہت باعزت لوگ سمجھے جاتے تھے، معاشرے کے اندر ان کا مقام و مرتبہ تھا. تو وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی ہم لوگ بہت اونچے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہمارا مقام و مرتبہ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ دین سچا ہوتا، برحق ہوتا، تو ان کمزوروں سے پہلے ہم اس دین کو قبول کرتے. یہ کمزور لوگ اس دین کو لیے ہیں، اس دین کو قبول کیے ہوئے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ دین سچا دین نہیں ہے، یہ دین برحق دین نہیں ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں کہ مشرکین نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ دین سچا ہوتا تو یہ کمزور لوگ، یہ گرے پڑے لوگ ہم سے پہلے اس دین کو قبول نہ کرتے. مگر اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے، اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا وجود، ہر وہ چیز جو صحابہ کے پاس نہیں تھی، ہر وہ چیز دین کی جس کا تصور صحابہ کے پاس نہیں تھا، تو اہل السنہ یہ کہتے ہیں کہ لو کان خیرا لسبقونا الیہ، اگر یہ چیز بھلائی ہوتی، اگر یہ چیز اچھی ہوتی تو ہم سے پہلے صحابہ کرام اس چیز کو کیا کرتے تھے، صحابہ کرام اس چیز کو کیے ہوتے. یہ اہل السنہ کہا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ، اس کے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، احسان کرنے کی تاکید کی ہے. حملته امه کرہا ووضعته کرہا، بڑی مشقت کے ساتھ اس کی ماں نے اس کے حمل کو برداشت کیا ہے، اس کو پیٹ میں اٹھائے رکھا ہے اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس نے اس کو جنا ہے. وحمله وفصاله 30 شہرا، اور اس کی مدت حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت، یہ دونوں ملا کر کے 30 مہینے کی مدت ہے. اللہ تعالیٰ نے والدین کے سلسلے میں یہاں پر تاکید کی ہے کہ انسان والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. والدین حسن سلوک کے حقدار کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ایک ماں بڑی پریشانی کے ساتھ اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے اور بڑی پریشانی کے ساتھ بچے کو جنتی ہے، اس کی ولادت ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، والدین کے ساتھ برا سلوک نہ کرے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھتے ہیں من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں امک، تمہاری ماں. وہ صحابی پھر پوچھتے ہیں کہ پھر کون؟
تو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں تمہاری ماں. تیسری مرتبہ پوچھتے ہیں کہ میرے حسن سلوک کا مستحق پھر کون؟ تو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں تمہاری ماں. جب چوتھی مرتبہ پوچھتے ہیں کہ پھر کون؟ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارا باپ. 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کا زیادہ حق رکھتی ہے، اور چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا باپ تمہارے حسن سلوک کا حقدار ہے. 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ بچے کی پرورش میں، بچے کی پرداخت میں، اور بچے کو جو پالنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس کے اندر 3 مقامات ایسے ہوتے ہیں، 3 مرحلے ایسے ہوتے ہیں جن میں صرف ماں شریک ہوتی ہے، باپ شریک نہیں ہوتا. 3 مرحلے ایسے ہیں جن میں صرف ماں تکلیف اٹھاتی ہے، باپ تکلیف نہیں اٹھاتا. سب سے پہلا مرحلہ ہے مدت حمل کا مرحلہ. 9 مہینے جو ماں اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے، حمل کی جو 9 مہینے کی مدت ہے، یہ تکلیف صرف ماں اٹھاتی ہے، باپ نہیں اٹھاتا ہے. دوسرا مرحلہ ولادت کا مرحلہ. ولادت کے وقت عورت پر جو مرحلہ آتا ہے، ولادت کے وقت عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ صرف ماں ہی برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا. تیسرا مرحلہ ہے دودھ پلانے کی مدت. دودھ پلانے کے دوران بڑی تکلیف کے ساتھ عورت دودھ پلاتی ہے، کئی چیزوں سے اپنے آپ کو روکتی ہے، کئی کھانوں سے اپنے آپ کو روکتی ہے، غذاؤں سے روکتی ہے، تاکہ بچے کی طبیعت پر، بچے کے مزاج پر اس کا اثر نہ پڑے. یہ تیسرا مرحلہ ہے جس میں صرف ماں تکلیف اٹھاتی ہے، باپ تکلیف نہیں اٹھاتا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بتایا کہ 3 مرتبہ ماں انسان کے حسن سلوک کا حق رکھتی ہے، اور چوتھے نمبر پر باپ انسان کے حسن سلوک کا حق رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، بلکہ اسلام دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، مگر ماں کا درجہ، ماں کا مقام باپ سے زیادہ ہوا کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتایا ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. بچے کی مدت حمل اور اس کا دودھ پلانے کا جو مرحلہ ہے، یہ دونوں ملا کر 30 مہینے ہیں. اس آیت سے صحابہ کرام نے استدلال کیا ہے کہ حمل کی کم سے کم جو مدت ہوتی ہے وہ 6 مہینے ہے. مدت حمل کم سے کم 6 مہینے کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان شادی کرتا ہے اور شادی کرنے کے بعد 6 مہینے کے بعد اس کی ولادت ہوتی ہے، اس کا بچہ ہوتا ہے، تو یہ بچہ جائز بچہ ہے، اس کو ناجائز بچہ نہیں کہا جائے گا. 6 مہینے کی مدت حمل یہ کم سے کم مدت حمل ہے، اس لیے کہ یہاں پر حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت دونوں کی مدت ملا کر کے 30 مہینے بتایا گیا. اور سورہ بقرہ کے اندر اسی طریقے سے سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے کی مدت صرف 2 سال بتائی ہے، یعنی 24 مہینے. تو 30 مہینے جو دودھ پلانے کے اور حمل کے ہیں، ان میں سے جب 24 مہینے کو نکال دیا جاتا ہے، لیس کر دیا جاتا ہے، تو 6 مہینے بچتے ہیں. تو اس لیے 6 مہینے کا حمل یہ حمل کی سب سے کم مدت ہے. پھر اس کے بعد بتایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعني ان اشکر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي. نیک اولاد کا تذکرہ کیا گیا کہ جب یہ لڑکا پختگی کی عمر کو پہنچتا ہے اور 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ پروردگار مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو نعمتیں تو نے میرے اوپر کی ہیں اور میرے والدین کے اوپر کی ہیں، اور مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں اچھا عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری ذریت کی، میری نسل کی تو اصلاح فرما. یہاں پر دعا جو بتائی گئی ہے، جب پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس وقت یہ دعا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس عمر کو پہنچنے سے پہلے دعا نہیں کرتا ہے، اس عمر کو پہنچنے سے پہلے بھی دعا کرتا ہے،
مگر اس عمر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے کیا ہے کہ جب انسان 40 سال کا ہوتا ہے، جب انسان پختگی کی عمر کو پہنچتا ہے تو انسان عیالدار ہو جاتا ہے، انسان کی بیوی ہوتی ہے، انسان کے بچے ہوتے ہیں، انسان ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ان لوگوں کی طرف بھی انسان کو اپنی توجہ دینی پڑتی ہے، مگر اپنے بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرتے ہوئے، اپنی اولاد کا بھی حق ادا کرتے ہوئے یہ اپنے والدین کا بھی حق ادا کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ والدین کو نہیں بھولتا، اپنے بیوی بچوں کے پیچھے پڑ کر والدین کے حق کو فراموش نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس عمر کا تذکرہ کیا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا. قوم عاد جو رہا کرتی تھی اس جگہ کا نام ہے احقاف. احقاف جگہ تھی جہاں پر یہ قوم عاد رہا کرتی تھی، بسا کرتی تھی. احقاف کا مطلب ہے ریتی کے ٹیلے، ریتی کے بڑے بڑے ٹیلے، ان کو احقاف کہا جاتا ہے عربی میں. ان کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک لیا. کئی دن ایسے ہو گئے، کئی دن ایسے گزر گئے جن میں ان کے اوپر بارش کا نزول نہیں ہوا، بارش ان کے اوپر نازل نہیں ہوئی. یہ بارش کے لیے انتظار میں تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بادل کو بھیجا. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. کچھ دنوں کے بعد ایک بادل ان کو دکھائی دیا آسمان کے اوپر، آسمان کی سطح پر. تو اس بادل کو دیکھ کر انہوں نے سمجھا کہ بادل اب ہمیں بارش برسائے گا. وہ خوش ہو گئے کہ اب بارش آئے گی، بارش نازل ہوگی، اور ہم جس چیز کے لیے اتنے دن سے تڑپ رہے تھے وہ بارش ہمارے اوپر نازل ہوگی. مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بل ہوا مستعجلتم بھی، یہ بارش نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے، بلکہ جس عذاب کی تم جلدی مچایا کرتے تھے وہی عذاب ہے اس کے اندر. ریح فیہا عذاب علیم. اس بادل کے اندر سے ایک ہوا اٹھی، اس ہوا کے اندر دردناک عذاب تھا. ہوا کے بارے میں کہا گیا تدمر کل شیء بامر ربها. یہ ہوا ایسی خطرناک تھی، اتنی تیز تھی کہ ہر چیز کو اکھاڑ کر پھینک دیا کرتی تھی، ہر چیز کو اکھاڑ کر پھینک دیا کرتی تھی اپنے رب کے حکم سے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو عذاب دیا ہے ایسی چیز کے ذریعے سے عذاب دیا جو بظاہر دیکھنے میں اچھی چیز لگ رہی تھی، دیکھنے میں رحمت لگ رہی تھی، مگر اسی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو رکھا تھا. تو ہم بھی جب دیکھتے ہیں اس قسم کی چیزیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ان چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ ہو. جب اس کائنات کے اندر کچھ تبدیلی ہوتی ہے، جب اس کائنات کے اندر کچھ موسم کی خرابی آتی ہے، تو اس وقت انسان کو نارمل حالت میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ انسان کو استغفار کرنا چاہیے، انسان کو اپنے گناہوں پر رونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس طریقے سے آندھیاں چلتی ہیں، اس طریقے سے ہوائیں چلتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی سکھائے ہیں کہ جب اس طرح کی آندھی چلے تو اس وقت انسان کو دعا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. کہ پروردگار اس ہوا کے اندر جو اچھائی ہے، اس ہوا کے اندر جو بھلائی ہے، میں اس خیر کو چاہتا ہوں، اس بھلائی کو چاہتا ہوں، اور جس خیر کے ساتھ یہ ہوا بھیجی گئی ہے اس خیر کو چاہتا ہوں، اور اس ہوا کے اندر جو عذاب ہے، اس ہوا کے اندر جو سزا ہے، میں اس عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے جب سورج اور چاند گرہن لگتا، یہ بھی کائنات کے اندر ایک قسم کی تبدیلی رونما ہوتی ہے. جب سورج سے اس کی روشنی چھین لی جاتی ہے، چاند سے اس کی روشنی چھین لی جاتی ہے، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کرتے تھے. صلاۃ الکسوف جو مشروع نماز ہے، یہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور بہت دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ موسم صحیح نہ ہو جائے.
سائنس اس سلسلے میں اپنی کتنی ہی توجیحات کیوں نہ پیش کر لے. سائنس اپنی توجیح پیش کرتی ہے کہ چاند گرہن اس لیے لگتا ہے, سورج گرہن اس لیے لگتا ہے. یہ توجیحات اپنی جگہ صحیح ہیں, مگر اسلام کا یہ قانون ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ کائنات کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان تبدیلیوں سے انسان ڈرنا چاہیے. ان تبدیلیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے, اس لیے انسان نارمل حالت میں نہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے, اپنے گناہوں کے سلسلے میں استغفار کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جنوں کے واقعے کا اس کے اندر تذکرہ کیا گیا کہ جنوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید کو سنتی ہے اور آپ پر ایمان لا کے اپنی قوم کی طرف جاتی ہے اور اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو پھیرا تھا, جنوں کی ایک جماعت کو ہم نے تمہاری طرف بھیجا تھا. یہ جنوں کی جماعت قرآن مجید سن رہی تھی. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. جب یہ قرآن مجید کو سننے لگے تو جنوں نے کہا کہ خاموش رہو, خاموشی سے سنو. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلاوت سے فارغ ہوئے تو یہ جن اپنی قوم کی طرف گئے ڈراتے ہوئے. اپنی قوم کی طرف جا کر اس اسلام کے پیغام کو انہوں نے پیش کیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ تقریباً سن 6 ہجری میں ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا میں کچھ جن تھے. یہ جن زمین میں گھوم پھر رہے تھے, اس لیے کہ جن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آسمان میں جاتے تھے, غیب کی جو خبریں ہوتی تھیں ان خبروں کو سنا کرتے تھے. مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آسمان کو مضبوط کر دیا گیا اور جنوں کا جانا وہاں پر مشکل ہو گیا. تو جنوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم وہاں پر نہیں جا رہے ہیں, ہمارا آنا آسمان پر مشکل ہو گیا ہے, ضرور کوئی اہم خبر ہوئی ہے. لہذا جن اس خبر کو معلوم کرنے کے لیے زمین میں اطراف و اکناف پھیل جاتے ہیں. تو اسی سلسلے میں جو پھر رہی تھی جنوں کی جماعت, ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو جن قرآن مجید کو سنتے ہیں, اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی قوم کی طرف اس دعوت کو لے کر, اس پیغام کو لے کر جاتے ہیں. اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ رسول جنوں کے اندر نہیں آئے, انسانوں کے اندر آئے. اللہ نے فرمایا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. یہ لوگ جب قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ چکے تو اپنے قوم کی طرف گئے ڈرانے والے بن کر. تو جنوں کے اندر نذیر پیدا ہوئے, ڈرانے والے پیدا ہوئے, مگر جنوں کے اندر رسول نہیں پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے. سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے احکام کا تذکرہ کیا ہے. جب کفار و مشرکین سے جہاد ہوتا ہے تو جہاد کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں, جہاد کے جو احکام ہوتے ہیں, ان احکام کا اس سورت کے اندر تذکرہ کیا گیا. اسی لیے اس سورت کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے. سورہ محمد کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن جنتوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اور کافروں کا حال اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا والذین کفروا یتمتعون. اور جو کفار ہیں وہ موج مستی کرتے ہیں. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ. اور اس طریقے سے کھاتے ہیں جس طریقے سے چوپائے اور جانور کھایا کرتے ہیں. ان کے
دنیا کے اندر ان کی یہ کیفیت ہے، اور آخرت میں اللہ نے بتایا وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور آخرت کے اندر تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ کفار و مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جس طرح جانوروں کے اندر کھانا پینا اور اپنی جنسی خواہش پوری کرنا، یہ دو ہی چیزیں جانوروں کو معلوم ہوتی ہیں، اسی طریقے سے یہ کفار و مشرکین بھی بہت کھاتے ہیں، خوب کھاتے ہیں اور اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو آخرت سے، دین سے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کا تذکرہ کیا کہ جنت میں کس کس قسم کی نہریں ہیں۔ اللہ نے فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا، پرہیزگار بندوں سے کیا گیا، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ان کے اندر ایسے پانی، اس جنت کے اندر ایسے پانی کی نہریں ہوں گے کہ جو پانی بدبودار نہیں ہوگا، بدمزہ نہیں ہوگا۔ جنت کا جو پانی ہے اور اس کی جو نہریں ہیں اس کا پانی بدمزہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں جب پانی کو کسی چیز میں رکھا جاتا ہے، کسی برتن میں، کسی باٹل میں رکھا جاتا ہے اور کچھ دن کے لیے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے ایسے ہی استعمال کیے بغیر، تو اس پانی کے اندر رنگ بدلتا ہے اس کا اور اس کا مزہ بھی بدلتا ہے۔ مگر جنت کی جو نہریں ہیں پانی کی، ان نہروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، اس پانی کا کبھی مزہ نہیں بدلے گا، ہمیشہ یہ پانی فریش رہے گا۔ دوسرا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اس جنت کے اندر دودھ کی ایسی نہریں ہوں گی کہ اس دودھ کا بھی مزہ نہیں بدلے گا، اس دودھ کے ٹیسٹ میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ دودھ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ انسان اگر دودھ کو چھوڑ دیتا ہے کچھ مدت کے لیے تو دودھ کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے، دودھ کا مزہ بدلنے لگتا ہے۔ اور تیسرا جنت کے اندر شراب کی نہریں ہوں گی، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، جنت کے اندر ایسی شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے بڑی مزیدار لگے گی۔ دنیا کی شراب کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی شراب مزے کے اعتبار سے اچھی نہیں رہتی، دنیا کی شراب کا ٹیسٹ صحیح نہیں رہتا، اس کے اندر ایک تلخی رہتی ہے، اس کا مزہ عجیب قسم کا مزہ ہوتا ہے، اور جب دنیا کی شراب کو انسان پی لیتا ہے تو انسان کا ہوش ٹھکانے نہیں رہتا، انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ مگر جنت کی جو شراب ہے ان تمام عیوب سے پاک ہے۔ اور چوتھی نہریں صاف و شفاف شہد کی نہریں جنت کے اندر ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اہل جنت کے لیے تمام قسم کے میوجات ہوں گے اور اپنے رب کی طرف سے ان کو مغفرت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، جو لوگ اس قسم کی نعمتوں میں ہوں گے، جو لوگ ایسی عالیشان جنتوں میں ہوں گے، کیا ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں، کیا ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو جہنم کی آگ میں ہوں گے اور ان کو گرم پانی پلایا جائے گا اور اس گرم پانی کا اثر ان کے اوپر ایسے ہوگا کہ یہ گرم پانی ان کے پیٹ میں جا کر کے ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا، ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا جن لوگوں کے دل میں نفاق کا مرض ہے، جن لوگوں کے دل میں نفاق کی بیماری ہے، کیا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بغض اور ان کے حسد کو جو دلوں میں چھپا ہوا ہے اس کو باہر نہیں کرے گا؟ یہ منافقین اسلام کے سلسلے میں، مسلمانوں کے سلسلے میں، نبی اور صحابہ کے سلسلے میں اپنے دلوں میں بغض اور حسد کا جذبہ رکھا کرتے تھے۔ نبی اور صحابہ کے سلسلے میں یہ لوگ اچھی سوچ نہیں رکھا کرتے تھے، بری سوچ رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو ان لوگوں کے اس بغض و حسد کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں،
یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان دکھاتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ان کے اس بغض کو باہر کر سکتے ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اگر ہم چاہیں تو آپ کو ایک ایک منافق کے بارے میں بتا سکتے ہیں، ایک ایک منافق کی ہم خبر دے سکتے ہیں اور آپ ان کے چہرے سے ان کو پہچان سکتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ منافقین کے سلسلے میں ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ستیر ہے. ستیر کا مطلب اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے. اس وجہ سے ان منافقین کو اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان نہیں کیا. پھر اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوتی ہے. سورہ فتح کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی ہے. فتح مبین ہم نے آپ کو عطا کی ہے. فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے. صلح حدیبیہ کا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب دکھایا گیا تو حقیقت میں یہ وحی تھی اللہ کی طرف سے. تو اس وحی کی تکمیل میں، اس وحی کی تعمیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف چل پڑتے ہیں. جب مکے کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو کفار و مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر داخل ہونے سے منع کر دیتے ہیں، مکے کے اندر داخلہ نہیں دیتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں پر رکتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے پاس بھیجتے ہیں کہ وہ اہل مکہ سے بات چیت کریں اس سلسلے میں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ مسلمانوں کے لیے راستہ چھوڑیں. جب حضرت عثمان مکہ پہنچتے ہیں تو مسلمانوں کے درمیان یہ خبر اور یہ افواہ عام ہو جاتی ہے کہ مشرکین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے. جو قاصد تھے مسلمانوں کے، حضرت عثمان کو مشرکین نے قتل کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو صحابہ آپ کے ساتھ موجود رہتے ہیں ان صحابہ سے ایک بیعت لیتے ہیں جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. وہ بیعت اس بات پر ہوئی تھی کہ ہم مشرکین سے لڑیں گے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جو ناحق قتل کیا ہے اس قتل کا بدلہ ہم لیں گے. اسی بیعت کا تذکرہ اس سورت کے اندر آگے کیا گیا ہے. تو آخر میں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جو بات طے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین اس سال مسلمانوں کو مکے میں آنے سے روک دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگلے سال تم لوگ عمرہ کرنے کے لیے آ سکتے ہو، اگلے سال تمہیں اجازت دیں گے. اور اسی طریقے سے کچھ معاہدات ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہوتے ہیں جن باتوں کی بنیاد پر مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. حدیبیہ کی صلح، اس صلح کے اندر جو شرائط رکھی گئی تھیں، جو کنڈیشنز تھے مشرکین کی طرف سے، دیکھنے میں ایسی کنڈیشنز تھیں جو مسلمانوں کو ناپسند تھیں. ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں. کچھ صحابہ ناراض بھی ہوئے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی. اس حکمت عملی کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شروط کو قبول کیا اور ان شروط کا فائدہ یہ ہوا کہ اسی صلح حدیبیہ کی وجہ سے بعد میں چل کر مکہ فتح ہوا. اس کے 1 سال یا 2 سال بعد مکہ فتح ہوتا ہے. اسی لیے اس سورہ فتح کے آغاز میں صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فتح مبین ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین، کھلی فتح عطا کی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی یہ کہا کرتے تھے کہ تم فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو مگر اصل فتح صلح حدیبیہ ہے. صلح حدیبیہ ہی کی وجہ سے
مکے کا فتح کرنا یہ مسلمانوں کے لیے آسان ہوا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ سے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے جو صحابہ حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا، ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا جو جھاڑ کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل میں سچائی کا جو جذبہ ہے، ان لوگوں کے دل میں ایمان کا جو جذبہ ہے اس جذبے کو جانتا ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سکینت نازل کیا اور قریب میں ان کو ایک فتح عطا کی۔ اس فتح سے مراد خیبر کی فتح ہے۔ جب مسلمان حدیبیہ میں تھے تو حدیبیہ سے لوٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ خیبر میں جو یہودی ہیں یہ شرارت کیے ہوئے ہیں، لہٰذا خیبر کے ان یہودیوں کے پاس جا کر خیبر کو فتح کر لیا جائے، خیبر کو فتح کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت یہ حکم بھی دیا تھا کہ خیبر کی فتح کے لیے، خیبر کی جنگ کے لیے وہی صحابہ جائیں گے، وہی صحابہ شریک ہوں گے جو حدیبیہ کے موقع پر آپ کے ساتھ تھے، اور خیبر کی جو غنیمت ہے وہ انہی مسلمانوں کو ملے گی جو حدیبیہ کے موقع پر آپ کے ساتھ تھے۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا جو حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، یہ حدیبیہ میں شریک نہیں تھے، مگر جب مسلمان خیبر کی طرف جا رہے تھے لڑنے کے لیے تو یہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کر دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، یہ پیچھے جو لوگ رہ گئے تھے حدیبیہ کے موقع پر تمہارے ساتھ نہیں تھے، جب تم غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو گے، یعنی خیبر کی غنیمتیں، جب خیبر کی غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے خیبر کی طرف تم آگے بڑھو گے تو یہ لوگ کہیں گے ذرونا نتبعکم، ہمیں بھی اجازت دو ہم تمہارے پیچھے چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کر دیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر جو آپ کے ساتھ شریک تھے وہی لوگ خیبر کے موقع پر بھی آپ کے ساتھ ہوں گے اور انہی کو غنیمت ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قُل لَن تَتَّبِعُونَا، تم ہرگز ہمارا پیچھا نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ آ نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں یہ کفار و مشرکین پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ مومنوں کی کیفیت بتائی گئی کہ مومن کفار کے اوپر، مشرکین کے اوپر اپنی سختی کو بتائیں گے، مگر مومن آپس میں ایک دوسرے کے حق میں، ایک دوسرے کے سلسلے میں نہایت رحیم ہوتے ہیں، نہایت رحم و کرم کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عبادت کی کیفیت کا بھی تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ صحابہ کو رکوع کی حالت میں پائیں گے، آپ صحابہ کو سجدے کی حالت میں پائیں گے۔ ان عبادتوں کے ذریعے سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، اور ان کے چہروں پر سجدے کے آثار ظاہر ہوں گے، ان کے چہرے پر سجدے کے آثار ظاہر ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو نماز اس کے دل کی بھی صفائی کرتی ہے اور انسان کے چہرے میں بھی نماز رونق لاتی ہے، انسان کے چہرے میں بھی نماز روشنی لاتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں کہا کہ آپ ان کے چہروں کے اوپر سجدے کے آثار دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہوتی ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کا کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کس طریقے سے
ادب و احترام کے تقاضوں کو بجا لانا چاہیے، اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بتایا گیا کہ ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، یعنی دینی مسائل کے اندر، دینی معاملات کے اندر انسان اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنی رائے کی بنیاد پر کلام نہ کرے، قرآن اور حدیث کے اندر جو کچھ ہے اسی کے مطابق بات کرے، اسی کے مطابق دین کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اپنی طرف سے دین کے اندر کچھ اضافہ نہ کرے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے زیادہ اونچی مت رکھو، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو، اور تم نبی کو اس طریقے سے بلند آواز سے خطاب نہ کرو، اس طریقے سے بلند آواز سے مت بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، ایسا کرنے سے ممکن ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں اس بات کا احساس بھی نہ ہو، تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب گفتگو کرے انسان تو دھیمی آواز میں ادب و احترام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نبی کی زندگی میں نبی کی آواز سے بلند آواز کرنے سے روکا گیا، نبی کی وفات کے بعد نبی کے قول پر، نبی کے فرمان پر، نبی کے حکم پر کسی کے قول کو، کسی کے حکم کو مقدم نہ کیا جائے۔ جہاں نبی کا فیصلہ آ جائے، جہاں نبی کا قول آ جائے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی جائے۔ نبی کے قول پر اور نبی کے فیصلے پر کسی امام کی بات، کسی پیر کی بات یا کسی ولی کی بات چلنے والی نہیں ہے۔ جہاں نبی کا فیصلہ آتا ہے وہاں پر انسان کو نبی کے فیصلے کے سامنے جھکنا چاہیے اور نبی کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب دو مسلمان جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، جب دو مسلمان جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید کی ہے، یہ حکم دیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کرو، ان دونوں کے درمیان لڑائی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرو۔ تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے درمیان اچھے جذبات کو عام کرے۔ دو مسلمان اگر لڑ پڑیں، دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو تو تیسرا مسلمان کوشش کرنا چاہیے کہ اس اختلاف کو ختم کرے۔ مگر معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لڑائی کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اختلاف کو اور ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ایسے لوگ بہت برے لوگ ہیں اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت برا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا حکم دیا ہے اور اس اصلاح کے سلسلے میں اگر تھوڑا بہت جھوٹ بھی بولنے کی ضرورت پیش آئے تو جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی۔ جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی، جو دو آدمی آپس میں اختلاف ہے، جن دو آدمیوں کے درمیان ایک تیسرا شخص ان میں سے ایک کے پاس جا کر یہ کہتا ہے کہ اس آدمی نے تمہاری تعریف کی ہے، وہ آدمی تمہارے سلسلے میں اچھا گمان رکھتا ہے، اچھا خیال رکھتا ہے، تو اس قسم کی باتیں بھی بولنے کی اجازت دی گئی۔ اور یہاں بتایا گیا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ جب دو مسلمان جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے، اصلاح کی کوشش کی جائے، اور ان میں سے کوئی جماعت اصلاح کی طرف مائل نہ ہو، کوئی جماعت صلح کرنے کے لیے مائل نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس جماعت کے خلاف بغاوت کرو، اس جماعت کے خلاف قتال کرو، لڑو اس جماعت کے خلاف، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ایک انسان دوسرے انسان کا مذاق نہ اڑائے۔ انسان مذاق کیوں اڑاتا ہے؟
اس لیے اڑاتا ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو آگے والے سے اچھا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو آگے والے سے بہتر سمجھتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تم اچھے ہو، تم اونچے ہو. ممکن ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس کی تم تسخیر کر رہے ہو، جس کا استہزاء کر رہے ہو، ممکن ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھے ہوں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان محبوب ہوتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی دینداری کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ کس انسان کے عمل کیسے ہیں، کس انسان کی دینداری کیسی ہے. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں بتایا کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، یہ لوگ آپ پر احسان کرتے ہیں کہ وہ لوگ اسلام قبول کیے. کچھ اعرابیوں کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ وہ اسلام لائے ہیں. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے اوپر اسلام کا احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے احسان ہوا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اسلام کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو اپنے ایمان میں. تو انسان کو اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے ایمان کی وجہ سے اور اپنی نیکیوں کی وجہ سے کبھی غلط خیالات کے اندر نہیں آنا چاہیے. انسان یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، میری وجہ سے دین کا بھلا ہو رہا ہے، بلکہ انسان یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم سے دین کی خدمت ہو رہی ہے. اس قسم کا جذبہ انسان کے دل میں ابھرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں گواہ بنائے، ہمارے خلاف گواہ نہ بنائے. جب تک دنیا میں رکھے توحید اور اسلام کے ساتھ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو.